الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتا ہوں جی یہ سارے پارٹیسپینٹس کو۔ وی آر ان پارا ٹو کے ہم پانچویں لیسن پہ ہیں اور لیول 8 ہے ہمارا، اور اس میں تین آیات ہیں انشاءاللہ آج ہمیں کرنی ہے، 243 244 اور 245۔ اور جو مضامین ہیں اس کے وہ تین ہی سبجیکٹ ہے۔ 243 سے ریلیٹ کرتا ہے موت سے فرار ناممکن، اور 244 سے ریلیٹ کرے گا اللہ کی راہ میں جہاد، اور پھر نیکسٹ ہے قرض حسنہ جو ہے 245 سے ہے۔ تو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میرے زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نق سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جو جتنا آپ ہم کو دے دیا، اور حقیقت میں سب کو جانے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اس میں یہ تین آیات کے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کو تھوڑا میں ریلیٹ کروں گا ٹوٹل پرسپیکٹیو سے، کہ جس طرح ہم پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم تر علی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے نبی کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے۔ وقال لهم اللہ موتوا، تو کہا اللہ نے ان سے کہ تم مر جاؤ، چنانچہ وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے گروہ کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے جو موت کی خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے، اللہ کی ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اللہ نے انہیں موت دے دی، پھر وہ دوبارہ زندہ کیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ موت اور حیات صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور انسان اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ ہی یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو وہ بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض ویبسط، تو اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف سے ہم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ بندوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسے قرض حسن سے تعبیر فرماتا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرماتا ہے، اور رزق میں کمی بیشی عطا اور منع جو ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آخر کار سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ابھی اس میں جو تین آیات سے جو تین پرومیننٹ لیسنز ہمیں ڈرا کرتے ہیں کہ موت سے فرار ممکن نہیں، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور قربانی ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ بندوں کو یہ مال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل اللہ کے ساتھ ایک نفع بخش معاملہ ہے، جس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی ناؤ لک ایٹ دا بگر پکچر سورہ بقرہ، اور اس کا میں وہ 123 سے آنورڈ تھوڑا سا بریف ریویو کرتے ہیں، 130 سے لے کے 282 تک۔ تو اس میں پہلے جو پارٹ تھا 123 آنورڈ، کیونکہ لاسٹ تک
ہم نے جو لیسن کمپلیٹ کیا تھا وہ 242 تک کیے تھے ڈاکٹر صاحب نے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آن اے نیو چیپٹر فرام 243. تو 242 تک جتنے تھے نا وہ احکام اور قوانین کا ایک لمبا چیپٹر تھا، اور اس میں مختلف حصے تھے. اس میں ملت اسلامیہ کی جو شریعت عطا ہو رہی تھی، ضرورت کے مطابق ان کے کچھ احکام اور اجمال طور پر نازل کیے گئے، جن میں معاشرتی اصلاحات، عبادات، اخلاقیات کے متعلق احکام موجود ہیں. مدینہ میں چونکہ ایک سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، اس لیے شخصی اور آئلی قوانین کا سب سے زیادہ ضرورت تھی. چنانچہ ان آیات میں 1 2 3 سے لے کے 2 سے 42 تک تفصیل سے بیان کیا گیا. جو پہلا پارٹ ہے وہ 122 سے 162 تک، اس میں بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم کی ملت کی طرف دعوت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے مختلف آزمائشوں میں کامیاب کیا، انہیں لوگوں کا امام بنایا. خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی تطہیر کا ذکر آتا ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کی. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعائیں اس موقع پر، جس پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی دعا ہے شامل ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی. اور قبلہ کی تبدیلی اور کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. پھر ایمان، صبر، نماز، اللہ کی اطاعت کی تلقین کی جاتی ہے. پھر آگے سے 163 آن ورڈز ٹل 242 احکامات اور قوانین ہے. اور اس میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی احکام نازل کیے گئے ہیں، جس میں عبادات ہیں فورموسٹ. اس میں روزوں کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے، روزوں کی فرضیت، اس کا مقاصد. پھر دعا کی اہمیت، اللہ کی قربت، اور حج اور عمرہ کے اوپر بھی تفصیل جو ہے احکام ہے اس میں. پھر معاشرتی اور اخلاقی قوانین ہیں، احکام ہے. اور اس میں حلال و حرام خوراک کا اصول ہے، یتیموں کے حقوق ہیں. اور پھر 222 سے لے کے آنورڈس 242 تک جو کمپلیٹ کیا تھے ہم نے لاسٹ ٹائم، اس میں تمام وہ امور ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، اور خواتین کے ساتھ تعلقات سے ہے، یعنی کہ ازواجی تعلقات، جس میں نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، رضاعت ہے، خاندانی معاملات کے احکامات ہیں، اور عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق کی ذمہ داری ہیں. تو یہاں سے ناؤ وی کمپلیٹ دس فرسٹ پارٹ آف ٹل 242. تو آج ہم یہاں سے 243 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، جہاں سے دوسرا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال اور انحطاط سے دوچار ہوئیں. اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت تک مکہ سے نکالے جا چکے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، اور 1.5 سال تقریباً مدینہ میں پناہ گزین تھے، اور جس وقت جب یہ آیات کا نزول ہے. اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر وہ بار بار مطالبہ کر چکے تھے مسلمان کہ ابھی ہمیں آپ لڑنے کی اجازت دیں. تو مکہ میں انہیں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور مدینہ میں آ کے بھی انیشلی ان کو لڑنے کی، قتال کی اجازت نہیں تھی. لیکن ابھی جب انہیں قتال کا حکم ملا، جب انہیں لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اب ان میں جو بعض لوگ ہیں وہ قسم سا رہے ہیں، میننگ دے شوئنگ اے لٹل بٹ آف لیزینس یا لٹل بٹ آف لو آن موٹیویشن. تو اس لیے ان آیات میں ان واقعات کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کے بارے میں انہیں عبرت دلائی جا رہی ہے، اور ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی آپ جہاد کی تیاری کریں. تو اس سے یہ مین سبجیکٹ ہوں گے جو ہماری آج کی آیات کا بھی ہیں. پھر 242 جو لیٹر پارٹ ہے آیات کے، مسلمانوں میں من حیث الامت جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں، ان میں سے اہم تر ذمہ داری یہ تھی کہ ان کی مرکزیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو قبلہ مقرر کیا تھا، یعنی کہ خانہ کعبہ، حرم مکہ کا، تو اسے جا کے آپ نے ری گین کرنا ہے. مکہ سے نکال کے مدینہ میں آ گئے ہیں، تو ابھی کیا ایم ہے، مین آبجیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہم نے جا کے مکہ کو فتح کرنا ہے. تو ان کافروں کے قبضے سے اس کو آزاد کرانا ہے، اپنی نوزائید ریاست کو اپنے بے پناہ عزم اور اللہ کی اعتماد پر ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرنی ہے، جو زندہ رہنے کی والی قوموں کا شعار ہوتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس جہاد کے امکانات کو بلوغ کار لانے کے لیے ایک انفاق کا بھی ذکر کیا. قتال اور انفاق یہ دو مین سبجیکٹس بھی ہوں گے ہمارے آج کی آیات کے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں فلسطینیوں سے اپنا قبلہ آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی گئی، اس کا حوالہ دیا گیا تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جوش پیدا ہو، اور بنی اسرائیل کو اپنی گراوٹ پر بھی شرم آئے. تو اس لیے بنی اسرائیل
کا جو پچھلا جیسے ان کا رویہ تھا اس کو ریفر کیا گیا کہ ان کو بھی آزاد کی ملی تھی، اجازت ملی تھی، یا ان کو بھی تلقین ہوئی تھی، تو ان کا کیا رویہ تھا. تو اس کے بعد کی جو آیات ہیں ٹل دی اینڈ، جس میں اسلام کی بنیادی عقیدے پر زور دیا گیا ہے اور اس میں بننے والے خیالات اور اعمال کی تصویر کشی کی گئی ہے. تو دس از اے پرسپیکٹو جس میں میں نے کہا یہ آیت کا میں سمجھ لینا بہت ضروری ہے. تو یہ اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے کہ علم تری الذین خرجوا من دیارہم، کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں میں سے، وہم الوف نظر الموت، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد تھے موت کے ڈر سے. وقال لهم اللہ، اور کہا اللہ نے ان سے، موتو کہ تم مر جاؤ، چنانچہ وہ مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر ادا نہیں کرتے. تو اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح میں جاتے ہیں. علم، علم ہوتا آ ہو گیا کیا، لم ہو گیا نہیں، ترا ترا ہوتا ہے دیکھا، الا تک، الذین وہ لوگ جو، خرجا خرجا کا کافی جمع ہو گیا، خرجو وہ سب نکلے، من سے، دیار ہوتا ہے گھر، ہم اس کی ضمیر ہے، دیار ہم اپنے گھروں سے، وہ اور ہم وہ سب، اس حال میں کہ وہ سب تھے، الوف الوف ہوتا ہے ہزاروں، اور حذر الموت، حذر ہوتا ہے ڈرنا، ڈر، اور موت، حذر الموت ہو گیا موت کے ڈر سے. فقالا فا، پس کالا کالا یقول قول، کالا اس نے کہا، لہم لا، لا ان سے، لہم ان سب سے، اللہ اللہ، موتو موتو موت، موت اس کا امر کا صیغہ ہے، موتو ہے تم سب مر جاؤ، اس کی جمع ہے. ثم پھر، احیاہم، احیا ہوتا ہے زندہ ہونا، ہوم ضمیر ہے، انہیں زندہ کیا. ان اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک، لذو لذو یقیناً یا البتہ، والا اور فضل فضل کرنے، اللہ اللہ ان پر، الناس نا لوگوں کو، ولیکن اور لیکن، اکثر یعنی کہ میجورٹی، الناس لوگ، لا یشکرون شکر یشکرو، یشکرو یشکرون اس کا جمع ہے، لا یشکرون وہ شکر نہیں ادا کرتے. تو اس کے کلیدی الفاظ اور اس کی تشریح کا مفہوم دیکھتے ہیں. تو علم تر، آپ کہتے ہیں نا کسی کو کہ ڈونٹ یو نو، ہیونٹ یو سین، کیا تم نے نہیں دیکھا. تو اس میں توجہ دلانے کے لیے کسی واقعے کی طرف اس طریقے کا لفظ یوز ہوتا ہے، جس میں نصیحت بھی ہوتی ہے اور عبرت بھی ہوتی ہے، کہ ایک چیز آلریڈی آپ نے دیکھی تو ہوئی ہے، لیکن آپ کا اس کا ری فوکس کروانے کے لیے کہا گیا کہ علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، خرجو وہ نکلے، یعنی کہ ایک قوم اپنے گھروں سے بھاگ نکلی تاکہ موت سے بچ سکے، من دیارہم اپنے گھروں سے، تو لوگوں نے خوف کی وجہ سے اپنی بستیاں چھوڑ دی. وہ ہم ملوف، وہ ہزاروں تھے، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اللہ کے فیصلے سے نہ بچ سکی، تو حضر الموت، موت کے ڈر سے، تو وہ نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، ڈسپائٹ دا فیکٹ دے ور ان تھاؤزنڈس. اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ موت کے خوف نے انہیں کمزور اور بزدل کر دیا، اور موت کا ڈر سے وہ سمجھے کہ گھروں سے ہم نکل جائیں گے تو شاید اب موت سے بچ جائیں گے. فقال اللہم اللہ موتو، تو اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے انہیں موت دے دی تاکہ انسان سمجھے کہ موت سے فرار ممکن نہیں. وہ سمجھے تو یہ تھے کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے. اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، وہ مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. یعنی کہ وہ کچھ جب سبق ہو گیا قائم، سمجھ آ گئی کہ صرف مرنا زندہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ زندگی اور موت دونوں پر کامل اختیار رکھتا ہے. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے، اللہ انسانوں پر بے شمار احسان کرتا ہے اور عبرت کا موقع بھی دیتا ہے. اللہ الناس سے لوگوں پر اللہ کا فضل تمام انسانوں کے لیے عام ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے. اللہ کی نعمتیں اور قدرت کو دیکھ کر بھی غفلت اختیار کرتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے. تو اس کا جو آیت کا خلاصہ بنا ہے کہ اس آیت میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگ نکلی، حالانکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر اپنی قدرت سے زندہ کر دیا. واقعے سے معلوم ہوا کہ موت اور زندگی کی طرف اللہ کے اختیار میں ہے سب، اور انسان موت سے بھاگ کر نہیں بچ سکتا. آیت سے یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر جو فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے.
تو ابھی اس میں جو مین فوکس یا مین تھرسٹ ہے اس آیت کا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے جس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے جس کا تعلق اسلام کے بنیادی تصورات کا ایک اہم تصور ہے، یعنی کہ ہمارا جو بیسک فیتھ ہے نا، اس کی ایک بیس جو ہے نا، فاؤنڈیشنل کمپوننٹس میں سے یہ جو ماننا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تصور جب تک مسلمانوں کے دل و دماغ میں پوری طرح پیوست نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ جہاد اور انفاق کے بارے میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ جہاد میں آپ جاتے ہیں، آپ کی زندگی موت کا اگر آپ کے اندر خوف ہو کہ میں مر جاؤں گا، تو پھر یہ بات جان لیں کہ زندگی موت جو ہے جہاد پر جانے نہ جانے سے رک نہیں سکتی۔ زندگی موت آئے گی تو وہ اینی کیس آئے گی، ریگارڈلیس آف ویدر یو آر ان ڈینجر اور ناٹ۔ تو یہ تصور جو ہے نا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اب آدمی اپنی بزدلی یا دنیا کے خواہش سے زندگی کو دراز نہیں کر سکتا۔ یو کانٹ ایکسٹینڈ یور لائف جسٹ بائی اسٹیئنگ بیک ایٹ ہوم، اور جیسے کہ اس میں آیت میں ہم نے دیکھا، وہ ہزار کوشش کرے، موت کا معین وقت معین ہے اور اسی جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزارا، ان سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اپنے بستر پر آ کے تبھی ان موت کا شکار ہوئے۔ اور جو لوگ زندگی پر خطرات سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، بزدلی سے پیچھے پیچھے رہے، اور وہ ایک سے ایک بڑھ کر محفوظ مقام پر رہے، انہوں نے بڑے جو نا بلٹ پروف گاڑیاں اور جیکٹیں اور کنکریٹ بنکرز میں رہے، لیکن اس کے بعد جب موت آنی تھی وہ آ گئی، اسے وہ نہ بچ سکے۔ تو بلکہ بار بار ایسا ہوا کہ موت سے کھیلنے والوں نے طویل عمر پائی، اور موت سے بچنے والوں نے مختصر زندگی نصیب ہوئی۔ تو ایسا بھی ہوا کہ ساری احتیاطوں کے باوجود ان کی موت کا سبب کوئی نہ کوئی حادثہ ٹھہرا۔ اس لیے مسلمانوں جیسی قوم جسے دنیا میں خیر و صلاح کا کام سونپا گیا ہے، جنہیں قدم قدم پر مخالف قوتوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، ان کے اندر جب تک یہ عقیدہ راسخ نہیں ہو جاتا، عقیدہ کیا کہ موت اور حیات سراسر اللہ کے قبضے میں ہے، تم بے سبب اپنے آپ کو خطرات میں کبھی نہ چونکنا، لیکن دینی اور ملی فرائض ادا کرتے ہوئے اگر خطرات میں جانا ناگزیر ہو تو موت کے تصور سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ موت سے بچ نہیں سکتے۔ موت خطرات سے واقع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ تو دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ود لاٹ آف کلیئرٹی۔ چونکہ جہاد اور انفاق کی بحث شروع ہے، تو اس لیے اس بنیادی عقیدے کو رگ اور ریشے میں اتارنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جس کی شہرت کے باعث عرب کا بچہ بچہ آلریڈی واقف تھا کہ جب آپ کسی واقعہ ہوتا ہے نا، آپ کسی ایک لیجنڈز ہوتے ہیں مشہور، وہ ان کو آپ جیسے ریفر کرتے ہیں تو لوگ آلریڈی نو کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ وہ روایت جو ہے نا مشہور واقعات کی، لوگوں اس کی واقفیت ہوتی ہے۔ اس طرح اس میں صرف واقعے کی اثر روح باقی رہ جاتی ہے، واقعہ کی تفصیل یا بالعموم غائب ہو جاتی ہے۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے علم ترا، جیسے شروع میں نے کہا نا اس کا کیا مفہوم ہے۔ علم ترا، آپ کسی چیز کسی بندے کو مخاطب کر کے آپ اس کی اٹینشن ڈرا کرتے ہیں کہ یا تو مخاطب گروہ عینی مشاہد ہوتا ہے، اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، یا واقعہ اس قدر مشہور ہوتا ہے کہ اسے ذکر کرنے سے پہلے اس کی نسبت باور کر دیا جاتا ہے، اور مخاطب جو ہے یقیناً اس سے واقف ہوں گے۔ تو اسی طرح کہا گیا علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ کہ وہ قوم تھی، وہ نکلی اپنے گھروں سے اور موت کے ڈر سے۔ مزید یہ کہ یہاں جو کہا گیا کیا تم نے نہیں دیکھا، تو اس سلسلے میں یہ بات یاد آنی چاہیے رہنی چاہیے کہ دیکھنا ہمیشہ چشم بصارت سے نہیں ہوتا۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ایکچولی سی اٹ فزیکلی ود یور آئیز، لیکن اس کا ایک احساس ہوتا ہے، اس کا وہم، اس کی تخیل، اس کا غور و فکر، عقل کی راہ میں مطالعہ اور مشاہدہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو تھا مشہور تھا، اور اس کی تفصیلات آلریڈی ان ہمارے قرآن میں مینشن نہیں ہے۔ علامہ قرطبی کے مطابق مفسرین نے اس بارے میں جو قصے بیان کیے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے نہ تو اس سلسلے میں کوئی مستند روایت موجود ہے، اور نہ ہی لوگوں کو اس کی تفصیل میں زیادہ کوئی دلچسپی تھی۔ پیپل ناٹ انٹرسٹڈ ان دا ڈیٹیلز، صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا، اور کہیں اور کب اور کس قوم کے ساتھ
ہوا یہ واضح طور پر کہیں پر ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، لیکن مفسرین چونکہ اکثر اسے نقل کرتے ہیں، اس لیے جو ہے جو اس میں جو تفاسیر میں اس کے ویریس پوائنٹس آف ویوز بھی دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ایک پوائنٹ آف ویو معرف القرآن سے ہم نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت تھی جو تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھی، ایک شہر میں رہتی تھی جہاں تعاون پھیل گیا، اور اس موت کے ڈر سے لوگ جو ہے نا تعاون سے بھاگے گھروں کو چھوڑ کر، اور جا کے دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے جا کے لے لی پروٹیکشن۔ مگر اللہ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ موت سے بھاگا نہیں جا سکتا، سب کو ایک ہی وقت میں موت دے دی۔ بعد میں لوگوں نے ان کی لاشوں کو ایک احاطے میں جمع کیا، اور وقت گزرنے کے بعد جسم گل گئے اور صرف ہڈیاں بچ گئیں۔ تو ایک زمانے کے بعد پھر ایک نبی آئے، حضرت کئی حزقیل وہاں سے گزرے، اللہ نے انہیں اس قوم کا واقعہ بتایا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دو، تو اللہ نے پھر جتنی بھی بکھری بکھری ہوئی ہڈیاں دوبارہ جڑ گئیں، اور وہ لوگ جو ہے زندہ ہو گئے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورت میں، اللہ جی خلق فسوا واللہ جی قدر فہدا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے، اس کو اس کے مناسب حال میں اور ہدایت فرمائی پھر۔ تو اس واقعے سے عبرت دی گئی کہ انسان خواہ کتنی آسائش و تدبیر اختیار کرے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ بستی کے لوگ تعاون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ گئے، مگر موت نے پھر بھی انہیں محفوظ جگہ پر بھی پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ کر کے دکھایا کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس طرح قیامت کے دن بھی اللہ تمہارے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اگر افسوس لوگ ایسی نشانات سے سبق لینے اور شکر گزار بننے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ تو دا سیکنڈ پوائنٹ آف ویو از گیون ان تدبر القرآن، اور جدید موقعین کے نزدیک اس واقعے میں مذکور ہے موت حقیقی نہیں ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمبولک قسم کی موت ہے جس کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ حقیقی موت نہیں بلکہ اخلاقی، ایمانی اور قومی زوال کی اہمیت ہے۔ وہ قرآن نے جس کو موت کے مجازی استعمال کو بنیاد کی بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایسے واقعات تلاش کرتے ہیں جو اس مفہوم سے مطابقت رکھتے ہوں۔ سو اٹ واز ناٹ ایکچوئل فزیکل ڈیتھ، بٹ اٹ واز کائنڈ آف اے سمبولک ڈیتھ جس کا تدبر القرآن میں ذکر ہے۔ اس تفسیر کے مطابق یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور میں متعلق ہے جو مذہبی، اخلاقی اور سیاسی زوال کا شکار تھے۔ دشمنوں، خصوصاً فلسطینیوں کے خوف سے وہ بزدلی اور انتشار میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک ان کو وہاں سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور جو ان کا مقدس صندوق تھا جس کا آگے انشاءاللہ تفصیل اور اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس میں تو برکات تھے، وہ ان سے چھین گیا۔ وہ بہت زیادہ ان کو مقدس تھا، وہ اس کے سامنے رکھ کے اس کی وہ کرتے ہوتے تھے، اپنی تمام جتنی عبادات کرتے تھے۔ تو تقریباً 20 سال تک وہ اس خوف اور کمزوری کی حالت میں رہے۔ پھر حضرت سیمول کے زمانے میں ان کی دلی اصلاح ہوئی، اتحاد ہوا، حوصلہ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر دوبارہ ایمانی اور سیاسی جو تھی، جو اسپرٹ پیدا ہوئی، وہ دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے قابل ہو گئے۔ تو پھر تاریخ بنی اسرائیل کا یہی جز جس کی طرف یہ آیت بحث کر رہی ہے کہ جب وہ بالکل اخلاقی طور پہ بالکل ڈیگریڈڈ ہو چکے تھے، تو اس کو اللہ نے تعبیر دی ہے موتو، اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، یعنی کہ دیور ایز گڈ ایز ڈیڈ، کہ بالکل ہی وہ مورلی ڈیڈ تھے۔ جب انہوں نے گمراہی پسند کی، انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب ان کے اندر تجدید اور احیاء اور ملت کی دعوت اٹھی، اور جب یعنی کہ ان کے اندر پھر ری بورن ہوئی دیٹ اسپرٹ، اور وہ تقریباً ایک جنریشن کے بعد، تو انہوں نے اثر نو ایمان اور اسلام کو حیات تازہ اختیار کرنے کا عزم لیا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ اب تم زندہ ہو جاؤ۔ پھر اس کو تشبیہ دی ثم احیاہم، تو یعنی کہ پھر اللہ نے زندہ کیا۔ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسی اصول پر ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے لیے ذلت نامرادی پسند کرتی ہے تو اللہ کے اس کی ذلت نامرادی جو ہے اس کا بن جاتی ہے تقدیر۔ اگر کوئی قوم عروج سے سربلندی کی طالب ہوتی ہے، اور اس طلب کو جو تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے کی ہمت رکھتی ہے، دکھاتی ہے ہمت، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت و سربلندی بخشتا ہے، اور یہ مرتبہ دیکھ دیکھ کر اس کا امتحان کرتا ہے۔ تو تھرڈ پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ اس تیسرا نقطہ نگاہ یہ سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ خروج ہے، یعنی کہ جب بنی اسرائیل نکلی ہے نا ایجپٹ سے، فرعون نے جس سے آزادی ہوئی، تو وہ آئے دے کم ٹو دس
सनाए पेनिनसुला। तो ये लोग बड़ी तादाद में थे, यहाँ पे तो हजारों लिखा है, देवर लाखों में थे। ये लाखों के निकले, और दश्त बेबा में बेखानवा फिर रहे थे, और खुद एक ठिकाने के लिए बेताब थे। मगर अल्लाह ताला की माँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनको हुक्म दिया गया कि तुम जालिमों कनानियों को अर्ज़ फ़लस्तीन से निकाल दो और उस इलाके को फतह कर लो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम और तुम्हारा नबी जो है ना खुद ही जाके जहाद करो। बड़े बुजदिली उन्होंने दिखाई। तो अल्लाह ने उनके साथ नाराजगी का इजहार करते हुए उनको 40 साल तक भटका दिया, और दे केप्ट रोमिंग अराउंड इन दैट डेजर्ट फॉर 40 ईयर्स। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए, फिर एक नई नस्ल वहां पैदा हुई, जो दूसरी नस्ल थी। वो देन दे जो थी उनके अंदर, जो तरह फिर उन्होंने जहाद किया और कुरानियों पर गलबा फतह फरमाया। तो ये भी हम आयात जब पीछे पढ़ भी चुके हैं, और अगली आयात में इसका जिक्र आता है। तो इस मामले को मौत और दोबारा जिंदगी का अल्फाज से तबीर किया। यानी इसके पहली नस्ल को उस बेअबान की 40 साल सियाद में मर जाना, और उसके लिए अल्लाह का अजाब था जिसका वो शिकार हुए। और उन्हीं की नस्ल का ईमान की कुव्वत से बैरोवर करना, और पैगम्बर की हदायत के मुताबिक जहाद के जरिए उनका कनानियों पर गलबा हासिल करना, ये वो जिंदगी है जो अल्लाह ने दोबारा उनको अता फरमाई। तो अभी इट्स डजेंट मैटर कि इन तीनों में से कौन सा वाकया सही है कि नहीं है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। दैट इज नॉट द एक्चुअल एम। द एक्चुअल एम ये है, मकसद ये है इसका कि असल कि वो इबरत और वो सबक है जो ये आयात जो मुसलमानों को दे रहे हैं, कि तुम जिंदगी और मौत का अल्लाह के कब्जे में समझो, और मौत से डर कर कभी बुज़दिली मत दिखाओ। नीज इस बात का यकीन कर लो कि अल्लाह के काम किसी मोहताज नहीं का नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी से मोहब्बत अल्लाह के रास्ते में जहाद व क़िताल से मुंह फेरोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें मिटाकर तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को ले आएगा, तो जो तुम्हारी तरह नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के रास्ते में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी। तुम्हें अगर महरूमियों से बचना है और हकीकी जिंदगी मतलूब है, तो फिर तुम्हें आगे बढ़कर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इल्म, जहाद बुलंद करना, अल्लाह में जहाद बुलंद करना है। तो ये काइंडली मेरे से रिपीट करेंगे। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू। लम तरा इलल्लज़ीना खरजू। क्या नहीं आपने देखा उन लोगों को जो निकले, क्या नहीं आपने देखा इन लोगों को जो निकले, मिन दियारिहिम, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, व हुम उलूफुन, इस हाल में कि वो हजारों थे, इस हाल में कि वो हजारों की तादाद में थे। हजर अल मौत, हजर अल मौत, मौत के डर से। मौत के डर से। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, फकाला लाहुमुल मौतु, लहुमुल्लाहु मूतू, तो कहा उन्होंने उनसे कि फकाला, तुम मर जाओ। तो कहा अल्लाह ने इनसे कि तुम मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। इन अल्लाह लजू फजलिन, इन्नल्लाह लजू फजलिन, बेशक अल्लाह यकीनन फजल करने वाला है। बेशक अल्लाह यकीनन फजल करने वाला है। अलन्नासी, अलन्नासी, लोगों पर। लोगों पर। लकिन अक्सर नासी, वलाकिन्न अक्सरन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग और लेकिन अक्सर लोग ला यशकुरून, ला यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र अदा नहीं करते। अभी भी गो टू द नेक्स्ट आयत जी। नेक्स्ट आयत है वो कातुबी सबीलिल्लाह व अमन